بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم نے 4 آیات پڑھی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے، یہ پہلا رکوع اس کی 10 آیات ہیں، تو آج آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُمْ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں شروع میں ہی آیات، تو اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ آج جو یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جب تک وہ بالغ سمجھدار نہ ہو جائیں یتیم بچے، تو اس وقت تک ان کو ہینڈ اوور نہ کرو اور اسی میں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو جو پیسہ ان یتیموں کا ہے۔ اور کہا کہ جب وہ نکاح اور سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو پھر دے دو ان کے مال، اور اس وقت تک ان کو انڈر آبزرویشن رکھو، چیک کرتے رہو کہ ان کا کیا معیار ہے ذہنی بھی۔ اور کہا کہ رہا یہ یتیموں کے مال میں سے خرچہ لینا، تو کہا کہ اگر وہ جو کفیل ہے یا نگران ہے، اگر وہ خود ہی مالدار ہے تو فلیستعفف، تو پھر تو اس کو لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یتیموں کے مال میں سے لے ان کے اس کے لیے۔ لیکن اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے، غریب ہے،
تو ایک معروف طریقے سے لے سکتا ہے، ان کے جو بچوں کے معاملات اور ان کا خرچ کا وہ لے لیں، اور کہا کہ پھر جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس میں کیونکہ اگلا رکوع جو ہے وہ وراثت کے احکام پر ہے، تو تمہید کے طور پر ایک آیت اس میں وہ بھی آ گئی کہ جو والدین ترکہ چھوڑیں تو کہا للرجال، مردوں کا بھی حق ہے، وللنساء، اور عورتوں کا بھی ہے، یعنی ابتدائی طور پر یہ بات آ گئی۔ پھر اگلے رکوع میں باقاعدہ اس کے حصے بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا وراثت کے حصے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ وارثین ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں کہ یہ حقدار ہیں، لیکن اگر ورثہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو کوئی حقدار آ گئے مسکین یتیم، تو بجائے دھتکارنے کے دھکا دینے کے دے دو یار انہیں بھی کچھ ہے، تم اگر بٹوارا ہو رہا ہے وراثت کا تو فارزقوہم منہ، دے دو۔ اور بات ہمیشہ اچھی کرو، ہے ایسے موقع پر نہ تو کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہ دھتکارنا، قولا معروفا۔ یہ موضوعات ہیں، انشاءاللہ یہ ان آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 5 دیکھیں، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ولا، اور نہ، تو تم دو، سفہا، ویسے سفہا کے لفظی معنی تو بے وقوف کے ہوتے ہیں، بے وقوف ہیں۔ دوسرا پارہ ہے نا سیقول السفہاء، بہت جلد یہ بے وقوف کہیں گے کہ ما والنادان ما واللہ، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو ہے نا وہ یعنی جو ذہنی طور پر بلوغت اور رشد و اس کے معیار پر نہ پہنچے ہوں، نادان، صحیح کہا انہوں نے، یہ اس معنوں میں ہے کیونکہ یہ 3 بچوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، نا سمجھ نادان، جو اتنی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں وہ ہے، تو کہا ان کو نہ دو۔ ہاں ہے، ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، بڑا یہ گڈ پوائنٹ، اموالکم اپنا مال، ہاں، التی، جن کو جعل اللہ لکم، بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، قیامن، قیامن یعنی ذریعہ معاش، گزارے کا ذریعہ، کیونکہ بہرکیف یہ سامان زیست میں پیسہ دولت مال ایک اہمیت رکھتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کو قیامن کہا کہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ۔ ورزقوہم، رزق دو انہیں، یعنی یتیم بچوں کو کھلاؤ، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، اور وقولو، اور تم ان سے کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، ایک اچھی بات، معروف بات۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دیکھو وہ مال و دولت جسے اللہ نے تمہارے لیے قیامن بنایا ہے، قیام اور بقا کا ذریعہ، تو وہ نادان یتیموں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں چھوٹے بچے ہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، تو وہ تو ضائع کر دیں گے، ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ اس میں سے ورزقوہم، ان کے کھانے اور ان کے پہننے، کپڑوں وغیرہ کا انتظام کرو، اور ان سے جو ہے وہ بھلائی کی بات کہو۔ اچھا، اموالکم، یہ انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ وہ ریز کیا، ذرا یہ اس پر غور کریں، ہے نا جی، یہاں پر اموالہم کی بجائے اموالکم ہے، ایکچولی بات ہو رہی ہے یتیموں کا مال،
تو اموالہم ہونا چاہیے. ویسے نا یتیموں کے مال کی بات ہو رہی ہے, ہم ان کا مال, یتیموں کا مال. آگے دیکھیں وہ ہم ہی کا وہ پروناؤن ہے, ورزقوہم, ان کو رزق دو یعنی یتیموں کو, وکسوہم, اور انہی کو دو, ہاں ان کو یعنی لباس اور کپڑے کا کرو. اب یہاں شروع میں اموالکم اپنا مال کہا, اگرچہ یہ ہے یتیموں کا مال, کوئی تمہارے خون پسینے کی کمائی نہیں ہے. اموالکم اس کو اپنا مال سمجھو, اس کو اتنی قدر کرو, اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنا ہے. یہ اموالکم کہہ کے یہ اس طرف اشارہ ہے اپنا مال, اور انہوں نے صحیح ترجمہ کی, یہ اپنا مال ہی اس کا ترجمہ ہوگا, اگرچہ وہ اوریجنلی یتیموں کا ہے. یہ بات وہی ہو رہی ہے, لیکن اس کو کہا کہ اس انداز میں لو ہے, وہ تمہارے پاس ہے نا. اسی لیے کہا نا کہ ولا تو ابھی وہ ناسمجھ ہیں ان کو نہ دو, تو وہ تو اللہ تلے میں ضائع کر بیٹھیں گے, ناسمجھ ہیں ان کو کیا پتہ, تو وہ یہ کہا. تو اس سے فرمایا کہ جب تک تو وہ مطلب کہ ان کو نہ دے اپنا مال, اپنا تاکہ جو وہ اس کے قیام جو ذریعہ معاشرت بندے کا ہو, وہ اپنی زندگی میں ان بچوں کے نام یا کوئی نہ کرے تاکہ وہ ضائع کر نہیں. تو کن کے نام, یعنی وہ یتیموں کے ہی نام ہوگا نا. ایک بندہ ہے اس کے اپنے بچے ہیں لیکن دان ہے نہیں, لیکن اپنے بچوں کو تو دے ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ یتیموں کے مال کی بات ہو رہی ہے نا. یہ مال یتیموں کا ہے, یتیموں کے مال کو یہاں پر اموالکم کہا ہے. ایکچولی یہ یتیموں کا مال چل رہا ہے, بات ہو رہی ہے. یتیم یعنی وہ جو شہید ہو گئے, ان کے بچے جو ہے وہ تمہارے نگرانی میں, تمہاری کفالت میں ہے, تم پال رہے ہو, چھوٹے بچے ہیں نا, اور وہ ان کے باپ جو ہے وہ اثاثہ اور ترکہ چھوڑ کر مرا ہے, اس کا پیسہ ہے, وہ پیسہ اب تمہارے پاس ہے, تو وہ امانتاً ہے, اس کو اپنا مال سمجھو, یعنی اس کی حفاظت کرو, اس کی قدر کرو. کیونکہ آگے کی آیت اس کی تائید کر رہی ہیں, آگے ہے کہ اس کو آپ نے وبتلو, اس کو واچ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کیسے کیسے وہ بلوغت کو پہنچ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اب سمجھدار ہو گئے ہیں, نفع اور نقصان کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے, تب ان کو ان کا مال جو ہے نا ہینڈ اوور کرو. یہ اس انداز میں ہے. تو ہاں اپنے بچوں کی, اور ان کا مال بھی اپنا ہی مال سمجھو, اس کی حفاظت کرو, اس کی قدر کرو, یہ اس انداز میں ہے. اور وقولوا لہم قولا معروفا, اور ان سے بھلائی کی بات کہو ہے. یہاں پر دیکھیں قولا معروفا بھی اس انداز میں ہے کہ فرض کرو بچے ایسے ہی وہ تقاضا کر بیٹھیں کہ جی ہمارے ابو کا پیسہ ہے ہمیں دو, ہو سکتا ہے نا, آج کل تو بچے بڑی جلدی جوان ہو جاتے ہیں, تب بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے قولا معروفہ سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ آپ ہی کی امانت ہے, اور آپ تھوڑا سا پڑھ لیں, سمجھ لیں, تو یہ آپ کو دے دیا جائے گا. یہ قول معروف ہے, اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور یہ سب نیک نیتی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب وہ بندہ اندر سے صاف ہوگا کہ یار یہ پیسہ امانت ہے اور ان کو واپس کرنا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو سمجھا دے گا. وہ اس انداز سے ہے نا. جی 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 ہاں انہیں میں سے دیکھیے گا, فی ہا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں مال یہ بھی تو ہو سکتا ہے, وہ تھوڑا ہی وہ جو پڑا ہوا ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی کیا مال بہت کم ہے, تھوڑی مقدار میں. ہاں نہیں پھر تو دیکھ لگ جائیں گے تو وہ جب جوان ہوں گے ان کے پاس ہاں نہیں اب کی ہاں نہیں دیکھیں نا, یتیموں کا اوور آل یہ جو یعنی وہ بنایا گیا ہے مال کا, زکوٰۃ کا ایک نظام ہے نا. جب ان کا اپنا پیسہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے پھر دوسرے مت میں سے خرچ کیا جائے گا, کیونکہ ان کے کھانے پینے کا تو رکھنا ہے نا. اب وہ خود اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ ایک کار خیر سمجھ کر وہ جاری رکھے, یا دوسرے ادارے ایسے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں کفالت کا, وہاں سے امداد لے کر
ان کو اس حد تک پہنچایا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کوئی کام کر سکیں، کچھ وہ مزدوری کر سکیں، وہ اس قابل ہو جائیں، بڑے ہو جائیں. یہ اس انداز پہ ہے نا. تو اچھا اگلی آیت میں دیکھیں، یہ اسی کا تسلسل ہے. اگلی جو آیت نمبر 6 ہے نا، وہ یہی ہے کہ آغاز ہی وابتلو سے ہے کہ ان کو پرکھتے رہو، دیکھتے رہو. ابتلا سے ہے نا، آزمائش کرنا، ان کو ٹیسٹ کرتے رہو کہ ان کا سمجھ بوجھ کا جائزہ لیتے رہو کیا لیول ہے. اور پھر وہ جب وہ میچیور سمجھیں آپ رشدن، تو پھر جو ہے ان کو ان کا مال دے دیا جائے. تو آیت 6 ہے وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. وابتلو ابتلا سے ہے. ابتلا کے ویسے معنی ہوتے ہیں آزمانا. آزماتے رہو، پرکھتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو کہ ان کو یتامہ، یہ یتیم بچوں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں نکاح. نکاح کو یعنی نکاح کی عمر کو بلوغت کی عمر سمجھا جاتا ہے نا، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ چھوڑ جائیں. ہاں 18 سال سے زیادہ، ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے نکاح کا کہ وہ بڑے ہو جائیں. پھر کہا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. اچھا یہ بھی ایک غور طلب بات ہے، یہ دیکھیں ایمفاسس ہے. بلغ النکاح تک معنی سامنے آ گئے تھے جیسے انہوں نے بتایا. اس کی دیکھیں آگے فردر ہے فَإِن، پھر اگر آنستم، آنس، آنسا یونسو دیکھنا ہے. یہ وہاں سورہ اعراف میں بھی وہاں آیا یہ لفظ کہ حضرت موسیٰ نے دور سے آگ دیکھی، شعلہ. تو انہوں نے کہا سردی بہت ہے، میں جاتا ہوں جہاں آگ ہے تو راستہ بھی پوچھ لوں گا اور تھوڑا سردی ہے لے آؤں گا انگارے وغیرہ. وہاں بھی یہ لفظ ہے. اچھا دیکھو تم یا پاؤ تم منہم ان میں رشدن، سمجھ بوجھ. رشد و ہدایت بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے نا جی جسمانی بلوغت اور ایک ذہنی بلوغت ہے. ناٹ نیسسریلی کہ دونوں بالکل سائملٹینیسلی ہوں. بعض دفعہ جسمانی طور پر بالغ جلدی ہو جاتا ہے، لیکن یہ میچورٹی جو ہے نا سمجھ بوجھ کی، یہ بڑی ضروری ہے کہ اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھ سکے، اچھا اور برا کیا ہے، اتنا اس میں وہ ہو جائے. تو خاص طور پر کہا کہ جب تم ان میں رشد دیکھو یعنی سمجھ بوجھ دیکھو ہے. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھو یہ ہے تو سینسیٹیو معاملہ نا کہ ہر دور میں ہر معاشرے میں ہی ڈبل شاہ لوگ ہوتی ہیں. ڈبل شاہ وہ بڑا سبز باغ دکھاتے ہیں اور پیسہ کھینچتی ہیں. اچھا ان کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ شروع میں جو کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ مہینے بعد ڈبل ہو جائے گا پیسہ، وہ کر دیتے ہیں وہ. اس طرح ان کی وہ بیس اسٹرانگ ہو جاتی ہے. لوگ پھر آگے کہتے ہیں یار بڑا سچا ہے، اس کے پیسے دو ہے. لوگ وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، تو لوگ پھر ٹرسٹ کر کے کانفیڈنس کر کے دھڑا دھڑ دیتے ہیں. اٹ واز اے کریکٹر. اربوں روپے اس نے جمع کیا تھا. اربوں، یہ جو ڈبل شاہ کا ہے نا، کروڑوں میں نہیں، اتنے لوگوں نے دیا یار. تو یہ دیکھیں نا یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے. اچھا پھر انسان لالچ ہے. انسان وہ کہتا ہے نا کہ یار میرے پاس پیسہ ہے تو پیسے کو کھینچے، لالچ ہوتا ہے. تو یہ زور اسی لیے ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں میں نہ پھنس جائیں، سمجھ بوجھ ہو اچھے برے کی، ورنہ تو وہ جو کچھ ہے وہ بھی بیچارہ گوا بیٹھے ہے نا جی. اللہ اکبر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فائنینشیل سکینڈلز بڑے آتے ہیں. ایک دور میں کوآپریٹیوس بینکس ہوتے تھے، بڑا پیسہ، وہ بھی ایک دم کوآپریٹیو سوسائٹیز ہے، وہ بھی یہ پیسے وغیرہ لے کر سمجھ لیتے غائب ہو گئے سین سے ہے نا. بہت سارے آتے ہیں اور بھی ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ محفوظ فرمائے، رحم فرمائے. سو مچ سو کہ ہاں یہ قرآن کی اشاعت و اتباع کا ایک وہ تھا محکمہ، کیا نام تھا، تاج کمپنی. انہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا کہ پیسے دیں
تو یہ نیک کام میں لگائیں گے یار، اشاعت و اتباعات میں تو لٹرلی لوگوں نے بہت دیا. تاج کمپنی کو یہ انہوں نے صحیح کہا، اربوں روپے انہوں نے لوگوں دیا، کیونکہ لوگوں کا ایمان یار اللہ کی اس کام میں لگ جائے. پیسہ اکٹھا کیا، ریئل فیئر ملے گا. ہاں وہ چلے گئے، لیکن وہ پھر وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ جس کی تاج کمپنی کا بھی اسکینڈل وہ بڑا بنا تھا. تو ایسے آتے ہیں، اللہ رحم فرمائے. لیکن بڑا یہ وہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جو جمع پونجی جو کھو بیٹھے بڑھاپے میں، ان کے لیے واقعی یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے ریئلی. یہ لالچ ہے ویسے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال یہاں پر یہی موضوع تھا کہ وہ بچوں کا مال ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ان کو پرکھتے رہو، دیکھتے رہو، حتیٰ کہ وہ رشدن سمجھ بوجھ کی سٹیج پر پہنچ جائیں. تو فدفعو کے وہی معنی ہیں جو یہ شروع میں سے نا تو ادا کر دو. ویسے تو یہ لفظ دفع سے ہے، اپنے سے دفع کرو یعنی دے دو، مارو جن کے پیسے ہیں تو دینے کے معنوں میں حوالے کر دینا. فدفعو تو تم حوالے کر دو، علیہم یعنی ان یتیم بچوں کی طرف، اموالہم ان کے مال دے دو. اللہ اکبر. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. اللہ اکبر. دیکھو کیسے کیسے وہ کیا ہے. اب یہ ہے نا بڑے ہونے کا، تو وقت تو بڑی تیزی سے گزرتا ہے. اب دیکھتے ہیں بچے کیسے تیزی سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو سرپرست ہے وہ یہ کہے کہ یار یہ سمجھدار ہو گئے تو مال واپس کرنا پڑے گا، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ تو جوان ہو رہا ہے یار، یہ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو مال جلدی جلدی ہڑپ کرو. یہ اس کے بلوغت اور اس کے رشد کی ایج سے پہلے کہا ایسا نہیں کرنا، منع کیا ہے. ولا تاکلوہا، نہ تم کھاؤ اسرافن، اسراف زیادتی سے، وہ بدارن کہتے ہیں جلدی گھبراہٹ میں کوئی چیز نا، بدارن اسرافن. اور بدارن کیوں، کس ڈر سے کہ یکبرو، کہ واقعی وہ کہیں بڑی نہ ہو جائیں یار، وہ پھر انہیں دینا پڑے گا. وہ جب بالغ ہو جائیں گے ان کا مال، اس سے پہلے اپنا حساب پکا کر لو. ہے اللہ کو یہ بدنیتی ہے، یکبرو. اچھا اب ان کے خرچے کی بات تھی یتیموں کی، تو کہا کہ جو تو غنی ہے تو چاہیے کہ وہ بچے اس چیز سے، یار یہ تو کار خیر ہے، خرچ کر دے. ومن کان غنیا فلیستعفف. ومن جو کوئی کانا ہے غنی یعنی دولت مند، تو فلیستعفف تو وہ بچے، یعنی بجائے اس کے کہ جی یہ کہے کہ میں یتیموں کے مال میں سے لے کر خرچہ کر رہا ہوں اور ان چیزوں سے وہ بچے. اور ومن کان فقیرن، اور جو کوئی فقیر یعنی تنگ دست ہے، مالی طور پر غریب ہے، تو فلیاکل بالمعروف، اجازت ہے شریعت کی روح سے، لیکن وہ معروف یعنی یہ جسٹیفائی کرے. یہ نہیں کہ جی آپ اس مد میں لاکھوں روپیہ لیے جا رہے ہیں یتیموں کا جی کہ ان کو مینٹین کر رہے ہیں بچوں کو، نا معروف ہے، معروف دستور کے مطابق. اچھا اب آگے ہے کہ جب مال ان کو ہینڈ اوور کرنے لگو تو گواہ بنا لو، تاکہ یہ آ جائے کہ یار ان کا مال ان کو پہنچ گیا ہے. فاشہدوا تو کہا فاذا پھر جب دفع تم حوالے کرو تم علیہم ان کی طرف یعنی یتیم بچوں کی طرف اموالہم ان کے مال، تو فاشہدوا علیہم، فاشہدوا تو گواہ بنا لو، شہادت سے ہے نا لفظ، شاہد شہادت، علیہم ان پر، یعنی گواہوں کے سامنے ان کا مال ان کو دے دو، حوالے کر دو، تاکہ وہ ایک سند اور رسید رہے کہ بھی ان کا مال ان کو دے دیا. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. تو آیت مبارکہ مفہوم سامنے آ گیا کہ کہا یہ یتیم بچے جو تمہارے زیر نگرانی ہیں ان کے سمجھ بوجھ کا جائزہ لیتے رہو، وابتلو پرکھتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو کر نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو، رشدن، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. لیکن کہا ایسا نہ کرنا
کہ زیادتی اور فضول خرچی سے جلدی جلدی ان کا مال ہڑپ کرنے لگو، کھا پی جاؤ، اس ڈر سے کہ یار یہ بڑے ہو رہے ہیں، ہاں تیزی سے این یکبرو، کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ اپنا مال مانگیں گے، اس سے پہلے پہلے ہی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ مالدار شخص ہے، مالدار غنیین، جو کسی یتیم کا سرپرست ہو، اسے چاہیے کہ یتیم کا مال نہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے، میں نہ کرے نا، لیکن جو وہ ہے محتاج فقیر، وہ ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے نا۔ پھر جب ان کا مال جو ہے کہا دفع تم ان کے حوالے کر دو، تو کسی کو گواہ بنا لو اس چیز کے لیے، فاشہدوا، گواہ بنا لو، اور کہا کہ ویسے تو حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ جو ہے یہ تمہیدی طور پر یہاں پر وہ آ گیا کہ جو والدین ترکہ چھوڑ کر جائیں نا، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور اس کی ایگزیکٹ تفصیل جو ہے وہ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے نا، رکوع نمبر 2، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں واضح حکم دے دیتا ہے۔ وہ پورا رکوع جو ہے وہ قانون وراثت کے بارے میں ہے، سورہ نساء کا دوسرا رکوع جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 11 سے۔ تو فرمایا للرجالی، مردوں کے لیے، رجل کی جمع ہے نا، للرجالی نصیب، نصیب حصے کو کہتے ہیں، خلاق بھی آتا ہے لفظ ہے نا، حظ بھی آتا ہے، حصہ ہے مما، دو لفظ ہیں من اور ما، اس میں سے جو ترک کیا چھوڑا، والدانی، والدین نے، والاقربون اور رشتہ دار۔ اب یہ للرجالی کی جگہ والنساء آ گیا، باقی لفظ دیکھیں وہی ہیں، نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہاں تک وہی الفاظ ہیں جو للرجال کی ہیں۔ تو یعنی جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے ترکے میں، وراثت میں، عورتوں کا بھی ہے۔ اس کی تقسیم کیا ہے، وہ حکمت ہے، جو کسی کا کم کسی کا زیادہ وہ باقاعدہ ہے، اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ تو کہا وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک الوالدان والاقربون، چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار، مما قل منہ او کثر۔ اب یہ ارسپیکٹو آف دا اماؤنٹ، کہا یہ نہیں ہے کہ جی تم کو یار پیسے ہی بہت تھوڑا جو ہے ایسا کی بٹوارا کرنا، ایسا نہیں ہے، تھوڑا ہے تو اسی ریشو سے کر دو، ہونا چاہیے ہے نا، جو بھی وراثت ترکہ ہے، قلیل یا کثرت کا سوال نہیں ہے۔ کہا مما، اس میں سے قلہ جو ہے نا، قلیل سے لفظ ہے، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں نا، تھوڑا ہو، منہ اس میں سے، او کثر کثرت سے ہے یا زیادہ ہو، تھوڑے یا زیادہ کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ ترکہ جو ہے، جو مرنے والا چھوڑ گیا ہے، وہ جو آگے ریشوز بتائی ہوں گی اسی پروپورشن سے اس کو کر لو، لیکن دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور یہ ورثے کا مال جو ہے نا، یہ قلہ ہو یا کثر، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اس سے غرض نہیں ہے، حصے ہوں گے۔ اور یہ کہا نصیبا مفروضہ، یہ حصے بھی جو ہے نا اللہ نے فرض کیے ہوئے، یعنی اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہوگی تو اگر کوئی بعض غریب رشتہ دار، یتیم، مسکین آ جاتے ہیں تو فارزقوہ منہ، بجائے انہیں دھکا دینے کے کہ شریعت کی روح سے تو تمہارا حصہ ہی نہیں بنتا، تم کہاں سے آ گئے ہو، بھاگو،
تو دے دو، ویسے دے دو کچھ نہ مل کر ہے، اور ان سے قولم معروفہ اچھی ہی بات کرو. کہا وَإِذَا، اور جب حضرا حاضر ہوں آ جائیں، جو اردو کا لفظ ہے حاضر ہونا ہے، قسمتا تقسیم کے وقت یعنی وراثت کے تقسیم کے وقت، کون آ جائیں؟ اول القربہ آ جائیں، والیتامى والمساکین. اول القربہ، اول ذو ذا کی جمع ہے نا، قربہ قریب سے ہے، قریب والے یعنی رشتہ دار. والیتامى یتیم کی جمع ہے، یتیم. والمساکین اور مسکین. تو فارزقوہم منہ ہے، تو کھلاؤ ان کو بھی اس میں سے، فارزقوہم ان کو بھی کھلاؤ. اور وقولوا، اور کہو لہم ان سے، قولا معروفہ ایک معروف بات، ایک اچھی بات. تو آیت میں یہ فرمایا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر بعض غریب رشتہ دار، یتیم، مسکین، محتاج لوگ وہ موجود ہوں تو کچھ نہ کچھ دے دو انہیں. فارزقوہم، اور ان سے ہمدردی کا ہی اظہار کرو، قولم معروفہ. یہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایونٹ ہی ہوگا. ہاں یہ کوئی ایونٹ ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا اس بات میں خاص طور پر کہا ہے. ہاں ہاں ہاں، تو اس موقع پر یہ ہے. بلکہ ہاں اسی میں سے، ہاں 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 یہ ایسا ہے. ہاں ہاں، بلکہ اگلی آیت دیکھیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ منظر ایک سامنے پیش کر کے کہا ہے کہ ذرا ویژولائز کرو کہ تمہارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، وہ یتیم ہو جائیں تو مر جائے، تو ان کا کون پرسان حال ہوگا. بس اسی طرح تم یہ سمجھو کہ یہ جو آ گئے ہیں اس وقت یہ بھی بے سہارا ہیں، کوئی بے یار و مددگار ہے، ان کی مدد کر دو. آگے کہا ہے، آگے دیکھیں آپ یہ آیت ذرا غور کریں اس پر. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر ہے. تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایک منظر پیش کیا ہے کہ کہا وَلْيَخْشَ، خشیت ہوتا ہے نا ڈرنا، خشیت الہی. وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ جو لو ترکو من خلفہم ذریہ، لو اگر ترکو چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً اولاد کو، اولاد کو چھوڑ دیں. اور اولاد کی کیا پوزیشن ہو؟ ضعافاً، کمزور، چھوٹے ہوں، چھوٹے بچے کمزور، تو خافوا علیہم، تو ڈریں ان سے، ہے نا. فلیتقوا اللہ، بس اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے. اور ولیقولوا، اور چاہیے